یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو نہ کہو راعنا وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، عبرانی زبان میں راعینا کا لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی اگر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے راعینا تو مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام فرما رہے ہیں تو یہودی بظاہر یوں کہہ رہے ہیں، منافق بظاہر یوں کہہ رہے ہیں راعینا ہماری رعایت کیجیے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر بیان کیجیے، یہ کلام کو ریپیٹ اور مکرر کیجیے۔ اس پر وہ یوں کہتے راعینا، حالانکہ مقصد ان کا کیا ہوتا، بظاہر بولتے راعینا لیکن در حقیقت وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہتے ہمارے چرواہے عیاذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے اور آپ کو سلام کرتے ہوئے کہتے السلام علیکم، سام کے معنی موت کے ہوتے۔ حضرت عائشہ غضبناک ہو گئی، کہا وعلیکم السلام لعنت اللہ، تم پر ہی موت ہو، تم پر ہی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ غضبناک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہہ دیا وعلیکم۔ تو اس قسم کی یہ شرارتیں بارگاہ نبوی میں آ کر کیا کرتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر مسلمان بھی بول دیتے کبھی راعینا راعینا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا لا تقولوا راعینا، ان کا تو یہ نہیں کہا یا ایھا الناس لا تقولوا راعینا، کہتا ہے وہ سمجھ، بلکہ کیا انک یا ایھا، یعنی کافرن چھ کام تمو چھ لیکھ ساری، لیکن ان کی دیکھا دیکھی تم کہیں گالیاں نہ دینا، لا تقولوا راعینا وہ کہتے رہیں، لیکن اے اہل ایمان تم سے کوئی گستاخی کا کلمہ جملے زبان سے نہ نکلے۔ لا تقولوا راعینا، نہ کہو راعینا، وقولوا انظرنا، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ کہو، واسمعوا ہمیں دیکھیے یعنی ہماری رعایت کیجیے اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں اچھی لگتی ہے کافروں کو، نہیں اچھی لگتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہیں مشرکوں کو یہ بات کہ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اترے تم پر تمہارے رب کے جانب سے کوئی بھی بھلی چیز۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ دیکھیں اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی اترتی، کافر اس سے چڑھتے کہ ان پر قرآن کریم کیوں اترا، کافر اس بات سے چین بچیں ہو جاتے اور ان کو حسد ہو جاتا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے باضابطہ طور پر نبوت کیوں اتاری گئی، قرآن کیوں اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی کتاب کا اتارنا تم پر ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، گویا کہ اس زمانے میں بھی یہ ہمارے مذہب پر جلتے تھے اور آج بھی ہم پر یہ جلتے رہیں گے، جیسا کہ آگے مزید آیات کے اندر آ رہا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس بھی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں او ننسیھا یا اس کو بھلوا دیتے ہیں، نأتی بخیر منھا ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں یا اسی جیسی لاتے ہیں۔ الم تعلم کیا آپ کو نہیں معلوم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ نسخ کسے کہتے ہیں اور کیا نسخ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کل اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر جاری کرتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس آرڈر کو واپس لیا جاتا ہے غلطی کی بنیاد پر، نسخ بولتے ہیں سابقہ حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا حکم جاری کرنا، سابقہ آرڈر کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا آرڈر جاری کرنا، یہ نسخ کی آسان اور عام فہم تعریف ہے۔ دنیا کے اندر نسخ کبھی غلطی کی بنیاد پر ہوتا ہے، گورنمنٹ نے آرڈر جاری کر دیا رات کو کہ کل سے 12 بجے چھٹی ہوگی، صبح پتہ چلا کہ منشی سے غلطی ہوگی لکھنے والی سے، اور پھر کہا کہ نہیں 12 بجے نہیں بلکہ 4 بجے چھٹی ہوگی۔ قرآن کریم میں اس قسم کا نسخ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی نسخ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حکومت ایک آرڈر جاری کرتی ہے، ڈاکٹر ایک آرڈر جاری ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے، آپ کو یہ دوائی پہلے 15 دن جو ہے یہ 2 ٹیبلٹیں صبح کھانی ہے، 2 شام کھانی ہے، 2 دوپہر کھانی ہے، 15 دن کے بعد دوبارہ آنا۔ 15 دن کے بعد آپ دوبارہ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے کہ اب 1 ٹیبلٹ صبح، 1 شام، 1 دوپہر کھانا۔ آپ کیا بتائیں گے، ڈاکٹر کو پہلے غلطی ہوئی تھی؟ نہیں، بلکہ ابتدائی زمانے میں آپ کا مرض شدید تھا اس لیے اس نے دوائی زیادہ رکھی، بعد میں آپ کا مرض ہلکا ہو گیا تو ڈاکٹر نے آپ کی دوائی بھی ہلکی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی
قرآن کریم کے اندر جو نسخ پایا جاتا ہے وہ اسی قسم کا نسخ ہے۔ ایک زمانے تک رب العالمین نے ایک حکم جاری کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس نہیں بلکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم اتنے عرصے تک رہے گا، پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب اس کے بعد تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ مثلا مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ میں آئے تو پہلا حکم تھا یا ایھا الناس افشوا السلام، چونکہ دہشت تھی تو فرمایا کہ سلام عام کر کے محبت کو عام کرو۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، چونکہ مہاجرین کے پاس کھانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے۔ اس موقع پر ایسے ہی حکم کی ضرورت تھی تو ایسا ہی حکم دیا گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی ابتداءً شراب کے بارے میں مثال کے طور پر حکم آیا، ابتداءً یہ حکم آیا، فرمایا کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کے اندر نقصان زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی پھر بعد میں حکم جاری کر دیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس شراب سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن کریم کے اندر پہلے دن حکم جاری کر دیا جاتا کہ شراب کے قریبی مت جاؤ، شاید کوئی بھی شراب نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کچھ احکام ابتداء بیان کیے اور پھر اس کے بعد اس سے بہتر اس کا دوسرا حکم لایا بعد میں ضرورت کے لحاظ سے۔ او ننسیھا، اگر کسی آیت، اب اس نص کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، آیت کو بھی منسوخ کر دیا جائے اور اس کے معنی کو بھی منسوخ کر دیا جائے، قرآن کریم نے اس کو ان سے تعبیر کیا ہے، ہم اس کو بھلا دیتے، ننسیھا، جیسا کہ سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی لمبی تھی، حضرت عائشہ فرماتی بعد میں مختصر سی رہ گئی۔ اور کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ آیت باقی ہوتی ہے لیکن حکم ختم کر دیا جاتا ہے، مثلا کتب علیکم الوصیہ، وصیت کرنا تم پر فرض ہے، بعد میں اس وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا وراثت کے ذریعے سے۔ متاعا الی الحول غیر اخراج، پہلے لازم تھا کہ ایک عورت جو ہے 1 سال تک عدت گزارے جس کا شوہر مر جائے، بعد میں 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ علی ھذا القیاس اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی مددگار اور نہیں حمایتی۔ ام تريدون ان تصلوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے کہ سوالات، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر سے ایسے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بےہودہ سوالات کیے گئے تھے اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو بھی شخص بدل دے ایمان کو کفر سے، فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، دور ہو گیا۔ ام تريدون ان تصلوا رسولکم، کیسے سوالات، عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے جاتے تھے۔ مثلا 7ویں سپارے کے اندر ایک سوال آئے گا کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا جاتا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ اگر اللہ کے رسول ہاں بتا دیتے تو مطلب ہر سال حج کرنا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا حج کرنا تو سو زندگی میں ایک بار کرنا ہے، اب کیوں خواہ مخواہ اس کو کرید کر ہر سال اپنے اوپر حج کو فرض کیا جا رہا ہے؟ تو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ایسے سوالات نہ کرو۔ حروف مقطعات کے کیا معنی ہے؟ جس سے تم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا، جو شخص ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے گا تبادلے کے اندر، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دیکھیں باضابطہ یہودیوں نے پلاننگ اور ایک سازش کے تحت کچھ لوگوں کو ظاہری لحاظ سے کہا کہ ایمان قبول کرو، اور ایمان قبول کرنے کے بعد جا کر مسلمانوں میں گھل مل جاؤ، اور گھلنے ملنے کے بعد وہاں پر ایسے سوالات کرو جس سے کہ سادہ لوح مسلمان تذبذب اور شک و شبہات کے شکار ہو جائیں۔ کہا تھا سمجھ، سازش اور پلاننگ کے تحت یہودیوں نے کچھ لوگوں سے ایمان قبول کرایا اور کہا کہ جا کر محفل نبوی میں ایسے سوالات کرو کہ جن سوالات سے دیگر صحابہ بھی شکوک و شبہات کے شکار ہو جائیں۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں ایسے منافقین سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ صرف اس دور میں نہیں ہوا، آج بھی مستشرقین کا پہلا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمانی ہی سے ہٹا دیا جائے۔ جب وہ اس میں ناکام ہو گئے، کہا کہ چلو اچھا ان کو غلام رسول اور غلام محمد تو نام رکھنے دو،
اور ولی بخش اور خدا بخش اور منظور اور فلاں فلاں تو نام رکھنے دو، لیکن ان کے دلوں سے ایمان کو نکال دو، ان کو قرآن سے کاٹ دو۔ کیسے؟ کہ قرآن کو نصاب سے، سلیبس سے خارج کر دو، بول دو کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، دین کو زندگی سے کاٹ دو۔ اسی پلاننگ کے تحت باضابطہ طور پر یہاں ایک نصاب بنایا گیا تھا جب یہاں پر انگریز آئے 1857 کے بعد ہی، اور کہا کہ ہم ایک ایسا نظام اور ایسا نصاب تعلیم چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شکلاً صورتاً تو اور گفتگو کے لحاظ سے تو یہ ہندوستانی اور مسلمان رہیں، لیکن سوچ اور فکر اور نہج کے لحاظ سے یہ پورے یورپین بن جائیں۔ آج پورے کے پورے سکولوں کے ذریعے سے کہیں پر عربی زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ ہمیں واسطہ عربی زبان سے یا انگریزی زبان سے۔ آپ اسپین میں جائیے کہ وہاں پوری کی پوری میڈیکل تعلیم اسپینش زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ رشیا میں جائیے، ساری کے ساری میڈیکل تعلیم وہاں پر باضابطہ رشین زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو ہمارے ساتھی وہاں پر پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، ان کو پہلے وہاں رشین زبان جا کے سیکھنی پڑتی ہے، پھر وہاں وہ میڈیکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بنگال میں جائیے تو وہاں بنگلہ میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن سینس ہندوستان میں تو سینس پاکستان میں سائیں کشیر میں سارے کے سارے علوم انگریزی میں۔ اور نتیجتاً یہ ہے کہ امت مسلمہ عربی سے، قرآن سے کٹ کے رہ گئی، اور ایک ایسی زبان کو اور ایک ایسے سلیبس کو ہم پر تھوپ دیا گیا کہ اس سے زیادہ اہم سلیبس اور ضروری چیزیں ہمارے پاس موجود تھی جنہیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن سکولوں سے بھی اور کالجوں سے بھی، ان یونیورسٹیوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو، ہماری تاریخ کو، ہماری ہسٹری کو، ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، طارق ابن زیاد کون تھے، محمد ابن قاسم کون تھے، اور خلفائے راشدین کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں، ہر جگہ سے دیس نکالا کر دیا گیا سلیبس اور اسلامیات کو، قرآن کریم کو۔ برائے نام بعض مسلمانوں کی تسلی کے لیے اسلامیات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھ دی گئی۔ یہ اس امت پر بہت بڑا ظلم ہوا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طریقے سے تم اپنے ایمان لانے کے بعد واپس مرتد ہو کر کافر بن جاؤ، حسدا من عند انفسہم، ایسی چاہت یہ کیوں کرتے ہیں اپنی طرف سے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو گیا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر کہا گیا حتی یأتی اللہ بامرہ فاعفوا واصفحوا، جب تک تمہیں دشمن سے جنگ کرنے کا مرحلہ آئے تب تک تم غزوہ فکری میں شامل رہو۔ اب فاعفوا واصفحوا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں ابھی دشمن سے لڑنا نہیں، بلکہ کیا کہ غزوہ فکری کیجیے، سوچ کی جنگ، نظریات کی جنگ، دشمن کو دلائل کے ذریعے سے، دشمن کو حقائق کے ذریعے سے، دشمن کو علمی دلائل کے ذریعے سے میدان کے اندر، علمی میدان میں چت کر دیجیے، ہرا دیجیے ان کو، اور اپنے مذہب کی برتری، ایمان کی برتری، مذہبی کتاب قرآن کی برتری کا ان پر باضابطہ طور پر ایسی طریقے سے اس کو ثابت کیجیے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جائیں، ان کو دندہ شکن جوابات دیجیے۔ غزوہ فکری کیجیے، پہلے زمین ہموار کیجیے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور بعد میں باضابطہ طور پر مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی گئی غزوہ بدر وغیرہ کے اندر جنگ کرنے کی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تب تک کیا کیجیے، نمازوں کو قائم کیجیے، اپنے بدن کو اللہ کی مرضیات کا تابع بنائیے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اپنی سوچ کو اللہ کی زکوٰۃ کا تابع بنائیے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ادا کیجیے، زکوٰۃ دیجیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے پاؤ گے تم اسے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، نجران کے کچھ عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کچھ یہودی بھی، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ یہودی کہنے لگے عیسائیوں کو تم جہنمی، عیسائی کہنے لگے یہودیوں کو تم جہنمی۔ وقالوا، یہودی کہنے لگے ہم ہی جنت میں جائیں گے، نصرانی کہنے لگے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اس پر یہ آیات اتری لن يدخل الجنة، اور قالوا، اور وہ یوں کہتے ہیں نہیں داخل ہوگا ہرگز جنت میں مگر صرف وہی جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا،
کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، یعنی تم دلیل تو کبھی لا نہیں سکتے ہو، اور نہیں تم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ جنت کے اندر صرف وہی داخل ہوگا جس نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دیا۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا، جس نے اپنے عقائد و اعمال درست کیے، وہ محسن کا ترجمہ کیجئے، اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ مخلص بھی ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسی کے لیے ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان میں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہیں وہ رنجیدہ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ عقیدے کے اندر اخلاص ہوگا، یعنی خالص اللہ ہی کی عبادت ہوگی، تو تب جا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایمان قبول ہوگا۔ عقیدے میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کی جائے گی، تو اس صورت میں وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اب خلاصہ اس صفحے کے اندر بیان کر دیا جائے گا اس پورے کے پورے مضمون کا۔ یہودی یوں کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی بھی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ یوں کہتے ہیں لیست اليهود علی شیء، یہودی کسی بھی چیز پر نہیں۔ وهم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہیں، تورات و انجیل کو۔ کذلک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے، انہی جیسی بات، جو علم سے بے بہرا ہیں، یعنی مشرکین۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو تورات کے اندر باضابطہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود، اور انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے دلائل موجود۔ عیسائی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، لیکن جب یہودی ان کو گالیاں دینے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، تو نتیجتاً عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، اور انہوں نے بھی تورات کا انکار کر دیا، اور یہودیوں نے بھی تورات کا انجیل کا انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو مذہب برحق پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مشرکین، انہی جیسی بات وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مذہب برحق یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فالوور اور پیروکار اصلی ہم ہیں۔ یہودی بولتے ہیں ہم اصل پیروکار، نصارہ بولتے ہیں ہم اصل پیروکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتائیں گے کون حق پر ہیں، وہ تو اللہ نے دنیا ہی میں بتلا دیا کہ تم بھی حق پر نہیں ہو، اے یہودی ہو، اے عیسائیو تم بھی اب حق پر نہیں رہے، اے مشرکو تم بھی حق پر نہیں۔ اگر حق پر کوئی ہیں وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حق پر ہیں، یعنی اس فیصلے کو ظاہر کریں گے اور جزا اور سزا دیں گے۔ فاللہ یحکم بینہم، یعنی اللہ ان کو جزا اور سزا دیں گے کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، ایک انتہائی اہم آیت ہے یہ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد سے روکے اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، حالانکہ ان کے لیے یہ زیبا نہیں تھا کہ اس کے اندر وہ داخل ہوں مگر ڈرتے ڈرتے۔ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پر اس آیت کا پس منظر سمجھنے کے لیے اس کے دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس بات کو یاد رکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہودیوں نے عیسائیوں کو بے دخل کر دیا، اور ان کو تقریباً 100 سال جنگلوں اور بیابانوں میں گزارنے پڑے، کن کو؟ عیسائیوں کو، تاکہ رومن امپائر نے باضابطہ طور پر ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے عیسائیوں کو تقویت پہنچائی۔ اب عیسائیوں نے اپنے 100 سالہ تاریخ کا بدلہ نکالنے کے لیے یہودیوں کو بیت المقدس سے جلا وطن کیا۔ تیتوس غالباً اس بادشاہ کا نام تھا، ٹائٹس اس کو بولتے ہیں، اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ جلا وطن کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے تورات کی بے حرمتی کی، اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بیت المقدس کو گرا دیا اور منہدم کر دیا۔ کوڑا اور کرکٹ باضابطہ طور پر بیت المقدس میں جمع کیا جاتا تھا اور رکھا جاتا تھا۔
قرآن کریم نے یہاں پر ان دونوں فریقوں کی تردید کی. عیسائی ہوں تو انہوں نے بھی اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کو ویران کرنے کی کوشش کی. یہودی ہوں تو انہوں نے بھی وہی حرکتیں کی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. ایک شان نزول. دوسرا شان نزول اس کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا مکہ چھوڑنے پر. مکہ چھوڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ باضابطہ طور پر مکہ مکرمہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کو اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک رہا ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. چونکہ وہاں پر شرک اور بت پرستی ہو رہی تھی، قرآن کریم نے اس کو اجاڑنے سے تعبیر کیا. علماء نے کہا کہ مساجد کو اجاڑنا صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی دیوار کی مرمت نہ کی جائے اور اس کو بلڈوزروں سے منہدم کر دیا جائے. مساجد کا اجاڑنا یہ بھی ہے کہ وہاں پر نمازیں نہ پڑھی جائیں. مساجد کا اجاڑنا یہ بھی ہے کہ مساجد کو تالے لگا دیے جائیں. مساجد کا اجاڑنا یہ بھی ہے کہ وہاں پر ذکر و تلاوت کی اجازت نہ دی جائے. مساجد کا اجاڑنا یہ بھی ہے کہ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت وغیرہ وغیرہ واعظ کی اجازت نہ دی جائے. ہاں، حفاظت کی غرض سے اگر کسی مسجد میں مخصوص اوقات میں دن میں یا رات میں کبھی تالا لگا دیا جائے جہاں چوریاں بکثرت ہوتی ہوں تو علماء نے اس کا جواز لکھا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو تم جدھر بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں پر اللہ کی خوشنودگی ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والے ہیں، محیط ہیں، علم والے ہیں. اس آیت کے پس منظر کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ابتداء مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور بعد میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا. جب قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا، یہودیوں نے اس پر زبردست شور اتارا کہ ان مسلمانوں کا کوئی مذہب نہیں، کبھی ادھر کے لیے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کے لیے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس پر اللہ نے کہا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اللہ کو کسی ایک سمت میں، کسی ایک جہت میں تم محدود نہیں کر سکتے ہو. تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں پر اللہ کی خوشنودگی ہے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایک اور چیز بعض علماء نے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سفر کے متعلق ہے، نفل نماز کے متعلق. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر ہم سفر میں ہوں اور سواری پر ہوں تو ہم تو قبلے کا رخ نہیں کر سکتے، اس موقع پر نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا اس موقع پر بھی ہمیں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اگر تم سفر میں ہو اور سواری پر ہو تو اس صورت میں تمہارے لیے نفل نماز پڑھ رہے ہو تو اس صورت میں تمہارے لیے قبلے کا رخ کرنا کوئی ضروری نہیں. لہٰذا یہ مسئلہ ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہے آپ کی گاڑی کا رخ ادھر کے لیے ہو، مشرق کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، آپ کے لیے نفل نماز میں قبلے کا رخ کرنا ضروری نہیں ہے. سفر کے اندر، گھر کے اندر تو ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا محیط سے، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ محیط ہے ساری کے ساری جہتوں کو. اللہ کو کسی ایک سمت میں محدود کر کے تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو ساری سمتیں اندر ہیں. اللہ ساری سمتوں سے بالا تر ہے. یہ کائنات انتہائی محدود ہے، اللہ ان سمتوں سے بالا تر اور بلند و بالا ہے. اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وسعت والے سے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، حضرت مولانا شیخ الہند علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا بڑی بخشش والے سے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نصارہ کہ اللہ نے اولاد بنا لی. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. ان کے اندر باضابطہ ایک فرقہ تھا نصرانیوں کے اندر، اس فرقے کا نام تھا اتخاذی. نصارہ کے اندر دو فرقے، ایک فرقہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیدھا ڈائریکٹ اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا، اور دوسرا فرقہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتا تھا بلکہ یوں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبنہ، لے پالک، پالتو بچہ بنایا.
ان کے اسی عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تردید فرمائی کہ اللہ نے کسی کو اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا نہیں بنایا. سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. اللہ مالک ہیں تو عیسیٰ مملوک ہیں. اللہ اور بندے کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ مالک و مملوک کا ہے، وہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے. بندے اور خدا کا رشتہ مالک و مملوک کا ہے، باپ اور بیٹے کا نہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سبھی اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے والے ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ اس چیز سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. مفسرین نے لکھا کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کی مشیت ہی کافی ہے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے. یہ تو صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے لفظ کن کو بتایا گیا. وقال الذین لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ تأتینا آیا، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی نشانی سامنے لاتا ہے. کذالک قال الذین، یا کیوں نہیں ہمارے پاس نشانی آتی ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طریقے کی کہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھی، انہی کی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے کھول کھول کر نشانیوں اور دلائل کو بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر، ایک سچی کتاب دے کر، ایک مذہب برحق دے کر بھیجا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر. وَلَا تُسْأَلُوا، اور یہ لوگ آپ کی دعوت کے باوجود اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ سے دوزخیوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آج تک کی اور قیامت تک کی آنے والی ساری امت مسلمہ کو ایک اعلان عام ہے کہ تم یہود و نصارہ کی چاپلوسی کر کے، ان کا لباس پہن کے، ان کی شکل و شباہت اختیار کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کر، اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، ان کے تمام تر شرائط مان کر ان کو خوش اور راضی کرنا چاہتے ہو. اے مسلمانوں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز تم سے یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو، یعنی تم خود یہودی اور نصرانی نہ بن جاؤ. قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ کی ہدایت، اللہ کی دکھلائی ہوئی راہ، اللہ کی لائی ہوئی شریعت ہی اصل ہدایت ہے، اصل شریعت ہے، اصل دین ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم کی چیز یعنی یہ قرآن، یہ کتاب آ گئی، وہی آ گئی، ما لک من اللہ، تو کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے مددگار اور نہیں کوئی حمایتی. الذین آتیناہم الکتاب، یہ یہودی جن کو اللہ نے کتاب دی، جن کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا ترجمہ یہاں پر بعض مفسرین نے بڑا اچھا کیا ہے، اگر وہ اس کی تلاوت کریں، تلاوت کا حق ادا کر کے، یعنی تعصب کی عینک اتار کر، حسد کی عینک اتار کر، تو جا بجا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس تورات میں ملیں گی، تو اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ یقیناً اس قرآن پر پھر ایمان لے آئیں گے. تو اس صورت میں یہاں پر بہیس کی ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ قرآن کریم ہوگا، اور الکتاب پہلی والی کتاب سے مراد پھر تورات ہوگی. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کریں فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آخر میں اب مضمون کا خلاصہ. اے یعقوب کے بیٹو، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا. وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تم کو ترجیح دی تھی، فضیلت دی تھی جہاں بھر کے لوگوں پر. کل ہی یہ چیز آ گئی تھی، یہ نسب اور حسب کے لحاظ سے فضیلت نہیں بلکہ علم و عمل کے لحاظ سے، چونکہ پوری دنیا کے اندر تاریکی اور ظلمت تھی. تورات کتاب ہدایت صرف ان کے پاس تھی، پیغمبر ان کے بیچ آتے تھے. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، بچو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہیں کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. آخر میں پھر اس بات کو بیان کر کے ان کے اس عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے جو ان کا عقیدہ تھا کہ ہمیں حضرت عزیر بچائیں گے یا ہمیں حضرت عیسیٰ بچائیں گے، اسی لیے تو یہ شرابیں پیتے ہیں، اس لیے تو یہ ننگے گھومتے ہیں، اس لیے تو یہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں، اس لیے تو یہ قتل عام کرتے ہیں، اس لیے تو یہ رشوت کھاتے ہیں، اس لیے تو پوری دنیا کے اندر یہ سودی کاروبار چلاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں
گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ نے کہا لا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور قیامت کے دن کسی کا فدیہ کسی کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہر ایک شخص کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، سو انہوں نے ان کلمات کو پورا فرمایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا انہوں نے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا مقتدی اور پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خدایا کیا مقتدی اور پیشوا آپ میری ذریت میں سے بھی لوگوں کو بنائیں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے امتحانات لیے، ان میں سے کچھ امتحانات بہت بڑے بڑے، مثلا سب سے پہلے ان کو باپ نے کہا لأرجمنک وہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا اور میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا اگر تو شرک نہیں کرے گا یا تو اپنے مذہب کو چھوڑے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو چھوڑا، بادشاہ اور حکومت وقت نے کہا اس کو آگ میں جلا دو، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے، لیکن انہوں نے شرک سے کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے کہا وادی غیر ذی زرع، ملک شام سے 1200 کلومیٹر دور مکہ کے ایک بے آب و گیاہ وادی کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پاس کیا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، انہوں نے ان سارے کے سارے امتحانات کو پورا کیا۔ اللہ نے انعام دیا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مقتدی اور پیشوا بناؤں گا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ آج یہودی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، مکہ کے اور عرب کے مشرک ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، مسلمان ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر آپ مجھے لوگوں کے لیے مقتدی اور پیشوا بناتے ہیں تو جو میری نسل ہوگی کیا آپ اسے پوری عالم انسانیت کا مقتدی اور پیشوا بنائیں گے؟ فرمایا کہ ہر ایک کو میں پیشوا نہیں بنا سکتا، صرف وہی انہی کو بناؤں گا جو دین حق پر ثابت رہیں گے، جو توحید پر باقی رہیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کو ایک ضرب ہے۔ کیا ضرب؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی معنی میں متبع پیروکار ہیں اور ہم ہی ان کے حقیقی وارث اور جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے پہلے بول دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں، وہ امت کے اور انسانیت کے مقتدی اور پیشوا نہیں بن سکتے جو دین حق کو چھوڑ دیں۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اور امور حج کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں ہی۔ عرفات میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام گئے۔ مینا کے اندر پتھر کیوں مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام گئے۔ صفا اور مروہ کے بیچ سعی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ طواف کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ امور حج میں تو مقتدی اور پیشوا مکمل طور پر کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آلریڈی ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور وہ لمحہ یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا بار بار جانے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ جو شخص ایک بار بیت اللہ چلا جاتا پھر دوسری بار پھر تیسری بار اس کا دل مچلتا رہتا ہے کہ پھر کب میں خانہ کعبہ پہنچوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے ہی وعدہ تھا۔ پورا عرب دہشت گردی کی آماج گاہ تھی، ہر جانب سے ڈاکہ پڑتے تھے، لیکن خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ مکمل امن کی جگہ، وہ امنا تب بھی اور آج بھی۔ واتخذوا، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ ابراہیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا ظاہر کی تھی لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے فرمایا کہ بنا دو تم اس مقام ابراہیم کو مصلی۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی اونچائی اور ہائٹ تقریباً 43 فٹ ہے۔ کیسا تو یہ سوچیں کہ اچ پہ 10 فٹ اس 43 فٹ ہے تقریباً خانہ کعبہ کی ہائٹ۔ تو اب اس کو تعمیر کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا تو اتنا قد نہیں رہا ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا۔ وہ پتھر آٹومیٹکلی لفٹ کا کام دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نیچے سے پتھر اٹھانا ہوتا تو وہ نیچے پتھر آ جاتا، آپ پتھر اٹھاتے، اوپر جانا ہوتا تو وہ پتھر خود بخود آٹومیٹکلی اوپر ہو جاتا۔ اسی پتھر پر باضابطہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں، اور آج بھی خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف وہ پتھر وہاں پر موجود ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا طواف کرنا، اس کا چومنا درست
نہیں ہے تو اس موقع پر طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے. اس جگہ پر طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا سنت اور ثواب کا باعث ہے. وہاں جگہ نہ ملے تو حرمین کے اندر جہاں پر بھی موقع ملے، حرم یعنی خانہ کعبہ کے اندر جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر انسان پڑھ لے. وعہدنا، اور ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک و صاف رکھو گے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. ان طہرا بیتیا، تم میرے گھر کو پاک رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے. یہ جو عموماً ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جگہ کی پاکی شرط ہے، بدن کی پاکی شرط ہے، دیکھیے یہاں پر وہ مسئلہ، جگہ کی پاکی شرط ہے. رکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، یعنی نمازی کے لیے طاہرہ، جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. یہاں سے وہ مسئلہ نکلتا ہے. طواف ایک الگ جداگانہ عبادت ہے، یہ صرف خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص ہے. کچھ ہمارے مسلمان آج کل، خصوصاً ہمارے بریلوی حضرات، ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں، وہ مخصوص استانوں کا طواف کرتے ہیں اور مخصوص قبروں کا بعض جگہوں پر طواف کرتے ہیں. آپ اجمیر چلے جائیے، کلیر شریف چلے جائیے، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں سرار شریف چلے جائیے تو لوگ وہاں پر طواف کرتے ہیں. حالانکہ خود مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بہار شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157 پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خانہ کعبہ ہی کے ساتھ طواف مخصوص ہے، اور خانہ کعبہ کے علاوہ دنیا میں کسی بھی عمارت کا طواف نہیں کرنا جائز ہے. تو بھائی جب تمہارے مقتدیٰ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور عمارت کا طواف مت کرو، تو ان مقبروں کا طواف کیوں کرتے ہو؟ ان استانوں کا طواف کیوں کرتے ہو؟ تمہارے مقتدیٰ بتاتے ہیں. ہم تو بولتے ہیں، ہماری تو ساری کتابوں میں موجود ہے، متقدمین کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کے سوا روئے زمین پر کسی بھی عمارت کا طواف کرنا درست اور جائز نہیں. اعتکاف زمین میں کسی بھی مسجد پر کیا جا سکتا، عورتیں گھروں کے اندر کریں گی. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا، تو بیت اللہ کی صفائی، مسجد کی صفائی، عموماً آج کل کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، محلے کے ذمہ دار لوگ، نوکر رکھتے ہیں مسجدوں کی صفائی کے لیے. حالانکہ یہ فریضہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، یہ فریضہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا. مسجدوں کے صفائی میں ہمیں کسی بھی قسم کا عار محسوس نہیں ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس وقت کو یاد کیجئے، اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب پھلوں کی دعا کی تو کس کے لیے دعا کی؟ پھلوں کی دعا کی صرف اہل ایمان کے لیے، چونکہ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ نعمت تو مانگی جائیں تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے مانگی جائے، اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے باغیوں کے لیے نعمتیں نہ مانگی جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے باغیوں اور دشمنوں کو بھی دنیا کی روزی میں سے حصہ دوں گا. قال ومن کفر، فرمایا اسے بھی دوں گا جس نے کفر کیا. فامتعه، اس کو میں نوازوں گا تھوڑے عرصے، لیکن ثم اضطره، پھر اسے میں گھسیٹ کر کھینچ کر لے جاؤں گا دوزخ کی آگ کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا پہلے مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور معیشت کی بہتری کی دعا بعد میں مانگی. معلوم ہوا کہ ملکوں کے اندر امن مقدم ہوتا ہے، شہروں کے اندر امن مقدم ہے. جب امن ہوگا تب معیشت ہوگی، امن نہیں ہوگا تو معیشت نہیں آ سکتی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ لمحہ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی. ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما ہماری جانب سے. انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. عمارتیں بنانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. عمارتیں تو دنیا میں ہزاروں لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں. ایسے بھی مدرسے ہیں بڑے شاندار کہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو 5-5 ہزار لوگ بس سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ 100 بچے پڑھ رہے ہیں، 50 بچے پڑھ رہے ہیں. پڑھنے ہی نہیں جاتا کوئی، رجوع ہی نہیں ان مدرسوں کی طرف. اور ایسی بھی مسجدیں عالی شان کی ان پر 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ خرچ کیے گئے، لیکن نمازی 2 یا 3 یا 4، نماز پڑھنے والا ہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری آبادی کے بجائے روحانی اور معنوی آبادی کی دعا کی تھی. ربنا تقبل منا، خدایا اس گھر کو آباد فرما، نمازیوں سے بھی اس گھر کو آباد فرما. اور اصل یہ ہے کہ ہم نے اس
عمارتوں کے اور اینٹوں اور پتھروں کے اس ڈھانچے کو تو کھڑا کر دیا، لیکن جب تک تیری بارگاہ میں یہ قبول نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہم لوگ بھی یہاں پر قرآن کریم کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، علم کے لیے نہ پڑھیں، عمل کے لیے تو پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن اصل اس لیے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اللہ ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ہمارا پر یہاں بیٹھنا اللہ نے قبول نہیں کیا تو پھر ہم مردود ہیں، اللہ اس سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو ہم کہاں اس سے مبرہ ہو سکتے ہیں؟ ہم کہاں بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے کروڑوں گنا زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ خدایا ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا، مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسلوں میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما، مسلمۃ لک فرما بردار، امتن جماعت، من ذریتنا ہماری نسل میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما، وارنا مناسکنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھلا، وتب علینا پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے ہمیں ہماری عبادت کے طریقوں کو سکھلا، ہم کہاں پھر بے نیاز ہو سکتے ہیں، اور ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا مفسرین نے کہ وہ امت مسلمہ جو ہے یہی امت مسلمہ ہے، یہی امت محمدیہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے دعائیں مانگی تھی مکہ کے اس ویران شہر میں، ویران جگہ میں۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، عبادت منسک کی جمع ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، حج کی جو طریقہ کار ہیں، حج کی عبادتیں ہیں اس کو، لیکن عمومی معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مطلقاً عبادتیں، یہ عمومی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ ہر عبادت کا طریقہ ہم کو سکھلا دے، ہمیں تلاوت کیسے کرنی ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ادب کا طریقہ کیا ہے، ہمیں آپ کے سامنے عاجزی کیسے کرنی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ ہم کو سکھلا، خشوع و خضوع کے ساتھ بندگی کرنے والا بنا۔ ہم بھی اس دعا کو دوہرا لیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بھیج ان کے درمیان ایک رسول کو، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، انہی میں سے، چونکہ اس وقت وہاں پر صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے تو وہ یقیناً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں گے جو ان کی نسل سے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی کی باتیں سکھلائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ قدرت والے ہیں، الحکیم آپ دانا ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعثت کے حوالے سے یہ آیت سب سے زیادہ واضح ترین ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد تلاوت کتاب یعنی قرآن کریم کو پڑھ کر سنانا، دوسرا مقصد تعلیم کتاب، قرآن کے معانی کو، مفاہیم کو، قرآن کے مضامین کو، قرآن کے احکام کو، مسائل کو، واقعات کو، ان چیزوں کو لوگوں کو سکھلانا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یقیناً ان ساری چیزوں کو سکھلایا۔ والحکمہ سے کیا مراد؟ بعض علماء نے کہا دانائی کی باتیں، لیکن بعض نے فرمایا اس سے سنت مراد ہے، کیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور آپ علیہ السلام نے جو احکام شریعت امت کو بیان کیے، احکام شریعت بیان کیے، وہ احکام شریعت کس سے مراد ہیں؟ حکمت سے مراد ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تمام ممنوعات و محرمات سے پاک کرے، ان کو تمام تر ممنوعات اور محرمات سے پاک کرے، ان کی قلب کی اصلاح کرے، ان کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، حب جاہ سے، حب زر سے، حب زن سے، ظاہری اور باطنی ساری خرابیوں اور کمیوں سے پاک و صاف کرے۔ یہ اس پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو قدرت والا ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔